السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 ہے سورۃ الانفال، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 58 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحسبن، اور نہ حساب لگائیں، نہ خیال کریں، نہ اندازے لگائیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، سبقوا، کہ وہ آگے گزر جائیں گے، ہماری پکڑ سے کہیں بھاگ جائیں گے۔ یہ نہ خیال کریں کافر لوگ کہ ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے یہ کہیں دور نکل جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، آگے نکل جائیں گے۔ یہ ایسا خیال نہ کریں کافر لوگ۔ انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، نہیں وہ عاجز کر سکتے، اللہ کو کمزور بے بس نہیں کر سکتے وہ۔ کافر جو ہے، ساری دنیا کے کافر بھی اکٹھے ہو کر اسلام دشمنی کریں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیاری کرو، لہم، واسطے ان کے، ما جو، استطاعتم، طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، یعنی افرادی قوت، مجاہدین کو جتنا تم تیار کر سکتے ہو ان کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اتنی استطاعت کے مطابق اپنے مجاہدین ٹرین کرو، تربیت دو، اور ان کو جو ہے جہاد کا طریقہ سکھاؤ۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیلِ، اور باندھنے گھوڑوں کے سے، گھوڑے جو جنگی گھوڑے ہیں ان کو جو ہے کھلا پلا کر تیار کرو۔ تو آج کل گھوڑوں کی جگہ جو ہے وہ ٹینک وغیرہ آ گئے ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، ہوائی جہاز آ گئے ہیں۔ تو جہاں افرادی قوت تیار کرو، مجاہدین تیار کرو جہاد کے لیے، وہاں یہ سامان جہاد جو ہے، گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دیگر ٹینک وغیرہ جو ہے وہ بھی جو ہے ان کو تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو، لہم، واسطے ان دشمنوں کے، ما، جتنی، استطاعتم، تم طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، قوت سے مراد افرادی قوت، مجاہدین، جتنے مجاہدین تیار کر سکتے ہو جہاد کے لیے کافروں کے مقابلے میں تیار کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیلِ، اور باندھنے خاص گھوڑوں کے، خاص گھوڑے جو جنگی گھوڑے ہیں ان کی تیاری کے لیے گھوڑوں کو جو ہے ٹرین کرو، تربیت دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ ترہبون، تم ڈراؤ گے، بہی، ساتھ اس افرادی قوت کے اور گھوڑوں کے، عدو اللہ، دشمنوں اللہ کے کو، وعدوکم، اور دشمن اپنے کو۔ تم جو ہے افرادی قوت مجاہدین تیار کرو گے، ٹرین کرو گے، تربیت دو گے، اور گھوڑے جو ہے جنگی گھوڑے جو ہے ان کو باندھو گے، کھلاؤ پلاؤ گے، ان کی تربیت کرو گے، تو اس سے جو ہے ترہبون، تم ڈراؤ گے، بہی، ساتھ اس تیاری کے، عدو اللہ، دشمن اللہ کے کو، وعدوکم، اور دشمن اپنے کو۔ وآخرین، اور تم ڈراؤ گے دوسرے لوگوں کو، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں۔ ایک دو جو کافر وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب تمہاری قوت طاقت ہوگی، افرادی قوت، مجاہدین قربانیاں دینے والے تیار ہوں گے، اور تمہارے پاس جو ہے زمینی اسلحہ جو ہے، زمینی گاڑیاں، ٹینک وغیرہ، ہوائی جہاز بھی ہیں، تو دشمن جو ہے تم سے ڈرے گا، تمہارا دشمن، اللہ کا دشمن جو ہے، تم اس کو اس تیاری سے ڈراؤ گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤ گے جو ان کے پیچھے ہیں۔ لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان لوگوں کو جو تمہارے سامنے والوں سے کے پیچھے ہیں، ان کو تم نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو، اللہ کو پتہ ہے کون کون دشمن جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من شیء، کسی بھی چیز سے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، طرف تمہاری، اللہ کے جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس میں پورا دیا جائے گا واپس اللہ کی طرف سے۔ وانتم لا تظلمون، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔
تم سے اللہ کسی قسم کا ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے دشمن کے مقابلے میں جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہیں کوئی وہ تم سے ظلم زیادتی نہیں کرے گا، یعنی کوئی تمہیں کم نہیں دے گا اس کا اجر و ثواب معاوضہ۔ وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھک جائیں کافر، لِلسَّلْمِ، واسطے صلح کے، میدان جنگ میں اگر جو ہے کافر جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہار مان جائیں، تو تم بھی جو ہے لڑائی جو ہے وہ چھوڑ دو۔ فجنا، پس آپ بھی جھک جائیں سلامتی کے لیے، لہا، واسطے سلامتی کے۔ اگر کافر لڑتے لڑتے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ جو ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو تم بھی جو ہے لڑائی چھوڑ دو۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو، یقین کرو اوپر اللہ تعالیٰ کے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ انہ، بے شک وہ اللہ، هو السمیع، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، العلیم، و حقیقت میں بہت زیادہ علم والا۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں دشمن کافر، اَن يَخْدَعُوكَ، یہ کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ۔ اگر دشمن جو ہے صلح کے جھنڈے لہرا کر، سفید جھنڈے، اور اس کے بعد دھوکہ کرے، تو فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں ان کے دھوکے سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ هو الذی، وہ ذات، ایدک، جس نے مدد کی آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنصرہ، ہی ساتھ اپنی مدد کے۔ گزشتہ ماضی میں جو بھی حالات تھے ان میں آپ کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین، اور ساتھ حقیقی ایمان والوں کے۔ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں آپ کی مدد جو ہے اس کا پختہ جو ہے یقین پیدا کر دیا، اور مدد کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبہم، درمیان ان کے دلوں کے، مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ جو ہے ایک غصبہ میں ایک زخمی جو ہے اس کو پانی دینے لگے، پانی پلانے والے، وہ زمین پہ جو ہے گرا ہوا تھا زخمی ہو کر، تو وہ پانی پینے لگا، تو دوسرے جو مسلمان بھائی جو زخمی تھا اس کی طرف سے پانی کی آواز آئی، تو پہلے نے پانی پینے سے چھوڑ دیا، پھر جب وہ پانی والا دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز اس نے سنی دوسرے نے، تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور جب تیسرے کے پاس وہ پہنچا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، جو واپس آیا تو دوسرا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور جب پہلے کے پاس آیا تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآنی تربیت۔ مسلمانوں، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآنی تربیت، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کی اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے تربیت کی ہے، کہ وہ خود جو ہے پانی نہیں پیتے، کہتے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، مجھے بعد میں پلانا۔ اور یہ وہ قوم تھی اسلام سے پہلے، مولانا حالی نے لکھا ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ یہ اسلام سے پہلے جو قبائل تھے اتنے لڑاکے تھے کہ اگر کسی کے جانور نے دوسرے کے پانی سے پانی پی لیا تو لڑائیاں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتے کہ تمہارے جانور نے ہمارے پانی میں منہ کیوں ڈالا۔ اتنی جاہل قوم تھی، اور جب اللہ کے رسول نے اس قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کی تو پھر جو ہے وہ ہر چیز دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قربان کرنے والے بن گئے۔ اس قدر ان کی اصلاح کی اس قرآن نے کہ وہ جو ہے اصرار جو ہے ان کے اندر پیدا کر دیا کہ وہ پانی خود نہیں پیتے، کہتے میرے بھائی کو پلاؤ پہلے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی قرآنی تربیت۔ مسلمانوں، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ قرآن کی تعلیم کی طرف، آ جاؤ، اچھے رہو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ نہیں سنے گا کہ یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا،
تم اگر چاہو سننا چاہو قرآن کی جو ہے تعلیم تو اللہ بندوبست کرنے والا ہے، اور اگر جو ہے جاہلوں کے پیچھے چلو گے، فرقوں کے پیچھے، تو پھر بیڑا غرق ہی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ فرمایا لو انفقت، فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انفقت، اگر آپ خرچ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جو کچھ فی الارض بھی زمین کے ہے، جمیعاً سب کا سب، اگر زمین کی سب دولتیں نعمتیں جو ہے خرچ کر کے ان کے دلوں میں آپس ملانا چاہتے تو نہیں ملا سکتے تھے آپ۔ دنیا کا مال خرچ کرنے سے الفتیں محبتیں نہیں بڑھتی آپس میں، یہ آسمان والا جو ہے دلوں کو دلوں سے ملا دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے اس کے لیے نیت صاف کر لے، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے نیت صاف کر لے کہ میں نے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، تو دلوں میں الفت جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، دلوں میں محبت اللہ ڈال دے گا۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعاً، اگر خرچ کر دیتے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہے بھی زمین کے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفت، نہیں آپ الفت پیدا کر سکتے تھے، نہیں آپ محبت کر سکتے تھے، بین قلوبہم، درمیان ان کے دلوں کے۔ یہ جو الفت ہے، محبت ہے ایک دوسرے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے آسمان سے اس کی رحمت ہے، جن پر وہ چاہے اپنی رحمت فرما کر ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، وہ ایک دوسرے کے محبوب بن جائیں، ایک دوسرے سے کے پیارے بن جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس محبت کو رحمت قرار دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر کہ میرے اللہ نے میرے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور نرمی اور شفقت اور پیار پیدا کر دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اس کا احسان ہے۔ فرمایا ما الفت بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعاً، اگر آپ خرچ کر دیتے جو کوئی بھی زمین کے ہے، مال و دولت نعمتیں، جمیعاً سب کے سب، ما الفت، نہیں آپ الفت ڈال سکتے تھے، نہیں آپ محبت پیدا کر سکتے تھے، بین قلوبہم، درمیان ان کے دلوں، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الف دلوں کو ملا دیا، الف محبت پیدا کر دی، یعنی دلوں کو ملا دیا، بینہم، درمیان ان کے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کر کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ فرمایا انہ، بے شک وہ اللہ عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے خاص نبی، سچے نبی، حقیقی نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اللہ جو ہے آپ کا دوست ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص ساری دنیا مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دیکھو قرآن کتنے شاندار ایمان اور یقین بنا رہا ہے، اور یہ ظالم جو قرآن پاک سے روکتے ہیں کس قدر یہ بدبخت ہیں کہ ایسی پیاری نصیحتوں سے جو ہے لوگوں کو روکتے ہیں، صرف ان کی جو ہے اسلام دشمنی ہے، یہ اللہ کے آسمان سے دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، ان کے دل جو ہے آسمانی دین سے بھرے ہوئے ہیں دشمنی میں، اور یہ اپنی من گھٹ جو ہے فکیں، اپنے من گھٹ جو ہے مذاہب بنا کر جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے جھوٹ کے پیچھے لگاتے ہیں، آسمانی سچ سے توڑ کر ان کو جو ہے اپنے من گھٹ جھوٹوں کی طرف جو ہے یہ لاتے ہیں۔
کیسی پیاری باتیں ہیں کہ اے حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ۔ جب اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے، تو ساری مل کر دنیا مل کر بھی آپ کا نقصان ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ ومن، اور ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے اللہ، اتبع کا، جو پیچھے چلتے ہیں آپ کے، من المومنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، جو کھرے ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایمان والوں سے علیحدہ نہیں کیا، فرمایا آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اور حقیقی ایمان والے جو ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، آپ کے راستے پر چلنے والے، آپ کی تعلیم، قرآنی تعلیم کے پیچھے چلنے والے جو ہیں، ان کے لیے بھی کافی کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی مومن جو ہے وہ بھی اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کریں اور کسی سے نہ ڈریں، خالص ایمان بنا کر رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، کچھ نہیں ہونے دے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساری دنیا مل کر کسی ایمان والے کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کو، حقیقی ایمان والوں کو شامل کر دیا کہ آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور حقیقی ایمان والوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے جو آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی نبی، سچے نبی، حرص، آپ ترغیب دیں، المومنین، تمام حقیقی ایمان والوں کو، علی القتال، اوپر خاص لڑائی کے، یعنی جہاد کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جہاد کی رغبت دیں کہ جب کافر جو ہے تم پہ چڑھ دوڑیں تو پھر ان کے سامنے لیٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے جو ہے عاجزی انکساری نہیں کرنی، ان کے سامنے کمزوری نہیں دکھانی، کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب تم کمزوری دکھاؤ گے تو پھر اللہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حقیقی سچے نبی، حرص، ترغیب دیجئے، المومنین، حقیقی ایمان والوں کو، علی القتال، اوپر خاص لڑائی کے، جہاد کے، حقیقی ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں کہ وہ کافر جب ان کے علاقوں پر جو ہے حملہ آور ہو جائیں تو وہ جو ہے سب کے سب جو ہے نکلیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم کما یقاتلونکم کافۃ، ایمان والو، جس طرح جو ہے کافر لوگ جو ہے، سب دنیا کے کافر مل کر جو ہے تمہارے مقابلے میں آ جاتے ہیں، حقیقی ایمان والو، مختلف ملکوں کے حقیقی ایمان والو، تم بھی مل کر سب کے سب جو ہے کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ، اور اپنے بھائیوں کو کا تماشا نہ دیکھو جس طرح ہم نے تماشا دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں غزہ میں اور شام میں، کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے بیچاروں کی۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا ایمان خالص ہے، یہ ہے ان کا قصور۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ کَافَّةً، سارے مل کر دنیا کے کافروں کے مقابلے میں جو ہے نکلو، ان سے جہاد کرو، لڑائی کرو، کافۃً، تمام مل کر، کما یقاتلونکم کافۃ، جس سے وہ سارے دنیا کے کافر جو ہے مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہیں، اس سے تم بھی ساری دنیا کے خطوں کے مومنین جو ہیں اکٹھے ہو جو کافروں کے خلاف۔ ان یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے 20 مجاہد، یغلبوا، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر۔ اگر تمہارے کھرے ایمان والے، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنے والے 20 مجاہد ہوں گے، صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے گا، 100
100 کافروں پر، میاتین ہیں 200 کافروں پر، تمہارے 10 بندے 200 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہے، ایک مومن کے مقابلے میں 10 کافر جو ہے وہ کوئی شے نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اگر ہوں تم میں سے 100 یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 1000 کافروں پر، اگر تم میں سے 100 مومنین ہوں گے، کھرے ایمان والے، اللہ پر بھروسہ اور یقین کرنے والے 100 ہوں گے، تو اللہ تمہیں جو ہے کافروں کے 1000 پر جو ہے غلبہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر ہوں گے منکم تم میں سے 100 یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کافروا جو کافر ہوئے، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ بے شک وہ کون ہے، لا یفقہون، نہیں سمجھتے۔ کافر منافق جو ہیں یہ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو وہ نہیں مٹا سکتے، نہ کافر مٹا سکتے ہیں، یا نہ منافق، نہ مشرک، ان کو اس حقیقت کا نہیں پتہ ہے، لا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ جن کا ایمان خالص ہے اپنے رب پر، توکل، بھروسہ، یقین ہے اپنے رب پر، ان کو یہ کافر اور منافق اور مشرک مٹا نہیں سکتے۔ فرمایا یہ لوگ جو ہے کافر جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے۔ الآن، اب خففا، خفیف کر دیا، ہلکا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، عنکم، تم سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب جو ہے مجاہدین کی تیاری کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا۔ پہلے تو تھا نا 1-10 کی نسبت، کہ ایک مجاہد جو ہے وہ اگر اس کے مقابلے میں 10 کافر منافق مشرک آ جائیں تو اللہ جو ہے ایک کو جو ہے غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی ہے، ہلکی کر دی ہے، تعداد جو ہے کافروں کا بوجھ جو ہے یہ کم کر دیا ہے۔ کس طرح؟ وَعَلِمَ، اور اس نے جان لیا، انا، کہ بے شک، فیکم، بھی تمہارے، ضعفاً، کمزوری ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے وہ اسی شان و عظمت کے مالک تھے کہ ایک مجاہد، ایک صحابی جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری تھا۔ اب جو وقت آگے گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے ایمان میں جو ہے وہ طاقت اور وہ قوت نہیں رہی ہے بلکہ کمزوری آ رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نسبت 10 کی بجائے کیا فرمایا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، بس اگر ہوں تم میں سے 100 مجاہد، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، وہ غالب آئیں گے 200 پر، کیونکہ اب تمہارا ایمان وہ نہیں رہا اتنا پختہ ایمان جتنا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان بنایا تھا، اس قرآن کے ذریعے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے۔ اب تمہارا ایمان جو ہے بعد میں آنے والوں کا اتنا قوی اور طاقتور ایمان نہیں رہا ہے، اس میں کمزوری آ گئی ہے، لہٰذا اب ایک نسبت 10 کی بجائے اللہ نے فرمایا کہ اگر 100 کافر ہوں گے یا 100 ایمان والے ہوں گے صبر کرنے والے تو کافروں، منافقوں، مشرکین کے 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اب نسبت بن گئی 1:2۔ جب خالص اور طاقتور ایمان والے تھے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات سے تربیت کی تھی تو وہ جو ہے طاقت اور قوت بہت بڑی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، کہ اللہ کے رسول نے جو بندے تیار کیے ہیں تعلیم و تربیت کے ذریعے، قرآن کی تعلیم و تربیت کے ذریعے، اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی اور نہ بعد میں
ایسی تربیت کوئی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی ایسا استاد ہوگا تربیت کرنے والا اور نہ کوئی ایسا شاگرد ہوگا۔ جو طاقت و قوت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی وہ بعد میں آنے والوں میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو اثر نبی علیہ السلام کی زبان میں تھا، جو عقیدت، محبت، جو فرما برداری نبی علیہ السلام کے سامنے تھی وہ بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے، نبی جو ہے وہ غلطیوں سے، کمزوریوں سے، اللہ کے حکم سے پاک ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگ جو ہے ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ کوئی کوتاہی ہو جائے تو کہتے ہیں لو جی یہ تو اس نے تو بیڑا گرک کر دیا۔ اس لیے وہ جو طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تربیت کے ذریعے صحابہ کرام کے اندر پیدا کی تھی، 1:10 کی، کہ ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں منافقوں کے لیے بھاری ہے۔ اب تمہارے اندر وہ ایمان نہیں رہا جو صحابہ کرام والا تھا، اس لیے اب نسبت جو ہے اس میں تخفیف ہو گئی ہے، کمی آ گئی ہے ہمارے ایمان میں، لہٰذا اس وقت جو ہے ایک اپنا جو ہے جو کیا کہتے ہیں کہ اگر جو ہے تو 100 مجاہدین کے مقابلے میں یہ 100 مجاہدین غالب آ سکتے ہیں 200 کافر و منافقوں پر۔ اب نسبت جو ہے وہ کم ہو گئی، 1:2، یعنی ایک مجاہد ہو تو 10 پر 2 پر بھاری ہے۔ اور پہلے دور میں نبی علیہ السلام کے جن کی تربیت کی صحابہ کرام کی، وہ 1:10 ہے کہ ایک مصحابی جو ہے ایمان والا جو ہے وہ 10 کافروں منافقوں پر بھاری ہے۔ اب جو ہے ایک مومن جو ہے ایمان والا وہ 2 کافروں پر بھاری ہے۔ یہ ہے اب کے نسبت۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے مجاہد، یغلبوا، وہ غالب آئیں گے، 200 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 مجاہد، یغلبوا، وہ غالب آئیں گے، 2000 پر، وہی 1-2 کی نسبت، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے۔ یہ غلبہ اللہ اپنی مرضی سے دے گا، اپنی جو ہے مدد سے دے گا ایمان والوں کو۔ ایمان والے اللہ سے علیحدہ ہو کر یہ طاقت اور قوت، یہ بہادری نہیں حاصل کر سکتے۔ پیچھے اللہ کی قوت ہو تو پھر ایمان والے جو ہے وہ اس نسبت سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد، جو اللہ کے فیصلے جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تمام حقیقی صبر کرنے والوں میں۔ یہ قیامت تک اعلان ہے کہ خالص ایمان والے، صبر کرنے والے میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیابی دے گا۔ اگر خواہ جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد بھی ہو تو تیاری تو اس نسبت سے کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی جو ہے کافروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے اس کمی کو جو ہے پورا کرے گی۔ جس طرح بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 تھے، اور اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنی مدد کے ذریعے جو ہے پورا کر دیا۔ جس طرح ابرہا جو مکہ پر چڑھائی کی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں قوت نہیں تھی، تو اللہ نے کون سی قوت جو ہے اپنا استعمال کی کہ ابابیلوں کو، پرندوں کو جو ہے 3 کنکریاں پکڑنے کا حکم دیا کہ ایک کنکری جو ہے وہ چونچ میں پکڑ لو اور ایک کنکری دونوں پنجوں میں پکڑ کر اور اس ہاتھیوں کے لشکر پر جو ہے اوپر جا کر گرا دو۔ تم گرا دو گے تو میں ان کنکریوں کو ان کے جسم سے گزار دوں گا، میں ان کو ایٹم بم گولی کی قوت سے دے دوں گا ان کو، کنکریوں کو، اور ان کو ہلاک کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان پہلے تو یہ بات ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خواہ اس نسبت سے مجاہدین کی تیاری نہ بھی ہو، اب دیکھیں ابرہا کے مقابلے میں کوئی مجاہد نہیں ہے، تو اللہ نے بندوبست کر لیا مجاہدین کا
کیسے بندوبست کر کے پرندوں کو جو ہے کنکریاں پکڑا دی کہ تم لشکر پر گرا دو، اور ان کنکریوں میں تباہی جو ہے، تباہی کی قوت اور طاقت جو ہے وہ میں پیدا کر دوں گا۔ اور کنکریاں گریں کہ تو انسانوں اور ہاتھیوں کے جسم جو تھے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جہاں مجاہدین نہیں ہیں، مجبوری ہے یا کم ہے مکافروں کے مقابلے میں، وہاں اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر دیتا ہے۔ دیکھیں افغانستان والے 20 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، 20 سال امریکہ اور اس کے دوسرے 48 بدماشوں کی بدماشی چلتی رہی ہے جدید اسلحے کے ساتھ۔ تو ان کو بچانے والا کون تھا؟ ان کے لیے کافی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ وہ خالی ہاتھ تھے، وہ جدید اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، وہ ان کے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے تھے، کمزور تھے بیچارے، تو اللہ نے بندوبست کر دیا۔ کیا بندوبست کر دیا؟ کہ ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا، ڈر پیدا کر دیا مومنین کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تیاری جو ہے، جہاں مومنین کی تیاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی تیاریاں جو ہے وہ لے آتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے حقیقی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے اعلان سے، وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک اس کا وعدہ ہے کہ اگر تھوڑے بھی ہوگے نا، تم نے نکلنا ہے اللہ کے پر بھروسہ اور ایمان اور یقین رکھتے ہوئے نکلنا ہے کافروں کے مقابلے میں۔ پھر اس کمی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، یہ اس کی جو ہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ کتنی شاندار بات ہے، کتنی ایمان کو قوت دینے والی، طاقت دینے والی بات ہے یہ اللہ نے کی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم ڈٹ جاؤ کافر کے مقابلے میں، وہ کسی نہ کسی مدد سے جو ہے تمہاری مدد کرے گا۔ وہ فرشتوں کے ذریعے، ہواؤں کے لیے، غزوہ خندق میں تیز ہوا چلا کر ان کے خیمے اکھاڑ کر جو ان کے سب چیزیں اڑا دیں، اللہ قادر مطلق کر سکتا ہے۔ وہ ابرہہ والوں کو پرندوں اور کنکریوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پہلی قوموں کو جو ہے، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے، اس بستی کو جو ہے فرشتوں نے اٹھا کر، الٹا کر، پھینک کر پتھروں کی بارش کی۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو ہے ایک چیخ طاری کی، جس سے اتنی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی کہ وہ سارے کے سارے ماری گئے۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر جو ہے اللہ کا لشکر کون سا تھا کہ 7 راتیں اور 8 دن ایسی تیز آندھی چلائی کہ جس نے ہر چیز جو ہے پٹک کر پھینک دی۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، کھجوروں کے تنے جتنے ان کے قد تھے، کأنہم اعجاز خاویہ، قرآن کہتا ہے جب وہ گرے ہوئے تھے مر کر اللہ کے عذاب سے، اس طرح پڑے ہوئے تھے زمین پر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں لمبے۔ ان کو اللہ کا کون سا لشکر ہے جس نے مارا؟ تیز آندھی اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلائی، اور وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ لمبے قدوں والے انسانوں کو اٹھا اٹھا کر وہ پھینکتی تھی زمین پر، پٹکتی تھی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لشکر۔ بھروسہ اللہ پر جو کرتے ہیں خالص ایمان کے ساتھ، جو کہتے ہیں کہ میری زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ایمان اور یقین جو ہے اس کی قبولیت کا حق ادا کر دیتا ہے، پھر اللہ بھی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اللہ پھر ان پر جو ہے یقیناً جو ہے اللہ ان پر جو ہے اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ فرمایا وما کان لنبی، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی نبی کے یکون، یہ کہ ہوں لہو واسطے اس کے اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک یسخنا، وہ خون بہا لے فی الارض، بھی زمین کے۔ کسی بھی نبی کو ہم نے اجازت نہیں ہے کہ کافروں کو اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، امن پسند ہیں، تو نبی جو ہے ان کا جو ہے وہ ان کو قید کر لے یا ان کے مال غنیمت پر جو ہے مال پر قبضہ کر لے۔ کسی نبی کے لیے اور کسی نبی کے ماننے والوں کے لیے ہم نے جائز قرار نہیں دیا۔
ہاں جب کافر امن پسندی چھوڑ کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس لڑائی میں جہاد میں ان کو قتل بھی کرو، خون بھی گراؤ ان کا، اور ان کو قیدی بھی بناؤ، اور ان کا مال غنیمت جو ہے وہ اس پہ بھی قبضہ کرو۔ لیکن امن پسند کافر جو ہے اس کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی اللہ کی طرف سے کسی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے۔ جو کافر امن سے رہ رہا ہے اس کو کوئی بھی ایمان والا جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کافر جو ہے وہ آ گیا ہے ظلم کرنے کے لیے چڑھائی کر دی ہے تو پھر اس کی پھر خیر نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے اس کے مقابلے میں آؤ، اس کا خون گراؤ، اس کی گردنیں کاٹو، ان کو قیدی بناؤ۔ بغیر لڑائی اور جہاد کے کوئی پیغمبر بھی جو ہے کسی کافر کو گرفتار نہیں کر سکتا اور نہ کسی کے مال پر قبضہ کر سکتا۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ شروع میں جب اسلام نافذ ہوا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو 3 واقعے ایسے آئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ 3 صحابیوں نے 3 آدمیوں کو جب وہ سلام کہہ رہے تھے ان کو، تو انہوں نے اسلام کہنے پر ان کو قتل کر دیا کہ نہیں، یہ جو اوپر سے سلام کہہ رہا ہے یہ اندر سے کافر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کے دل کو جانتے تھے، جب اس نے تمہیں سلام کہا ہے تو تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ شروع میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے مال کی خاطر تم دوسروں کو قتل کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے مال غنیمت جو ہے حلال کر دیا ہے، تم جو ہے کافر جو ہے تمہارے مقابلے میں آئے لڑو، اور جو اس کا مال تمہیں جو ہے مل جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے، کچھ کر کے کھاؤ نا، ایسے تو نہیں لوٹ کسوٹ تو نہ کرو، چور ڈاکو تو نہ بنو، جس طرح ہم جو ہے چور ڈاکو بنے ہوئے اپنے قوم کے مقابلے میں، یہ کام تو نہ کرو۔ فرمایا تریدون، تم ارادہ رکھتے ہو عرض دنیا، مال دنیا کے کا، تم دنیا کا مال لوٹنا چاہتے ہو، تم ابو سفیان کا جو تجارتی لشکر ہے ملک شام سے آ رہا مکہ والے جو ہے تو ان کو لوٹنا چاہتے ہو، وہ تو امن سے جو ہے سفر کر رہے ہیں، انہوں نے تم پر کوئی حملہ نہیں کیا، مکہ کے تاجر جو آ رہے ہیں ملک شام سے مکہ کی طرف، انہوں نے تم پر کوئی حملہ نہیں کیا، اس لیے تمہارے لیے بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ ان کا مال جو ہے تجارت کا اس پہ قبضہ کر لو، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ کافر کو بھی اللہ کی زمین، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو اس کی زمین پر اس کی نعمتوں میں رہنے کا اس کو اللہ کی طرف سے حق حاصل ہے، تم اس کا حق نہیں چھین سکتے۔ تم دنیا کے مال کی خاطر جو ہے ان پر جو ہے قتل حملہ کرنا چاہتے ہو، نہیں۔ جو کافر سفر میں ہے یا گھر میں ہے کہیں بھی ہے، امن پسند ہے، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے مال پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تمہیں اجازت اللہ کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ واللہ یرید الآخرہ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو مال دنیا کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو، تم دنیا لینا چاہتے ہو، اللہ تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے۔ مسلمانوں دیکھو کتنی اچھی اعلیٰ بات اللہ نے کی ہے کہ تم دنیا چاہتے ہو، دنیا لینے کے لیے تم لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، کافروں کے فتنے کے ذریعے، کافروں کے آئین اور قانون کے ذریعے تم جو ہے ظالمانہ قانون کے ذریعے تم قوم کو لوٹتے ہو، قوم پر ظلم کرتے ہو، بدماش بنے پھرتے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تم دنیا کی خاطر یہ ظلم کرتے ہو اپنی قوم پر، اللہ تمہیں کہتا ہے کہ لوگوں کے مال پر ناحق قبضے نہ کرو، جہاد کرو۔ کیا کافر اس وقت ظلم نہیں کر رہے مسلمانوں پر جو ہے غزہ میں، ملک شام میں؟ کیا ظلم نہیں کر رہے؟ ان کے خلاف جہاد کرو، تمہیں مال غنیمت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا وہ، اور فتح بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، دونوں چیزیں دے گا۔ اور تم صرف جو ہے دنیا کے مال کی خاطر ظلم کر رہے ہو،
اپنوں کے ساتھ۔ اللہ تمہیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں اور کامیابیاں دینا چاہتا ہے، تم آخرت کو نظر انداز کر کے تم دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ تم اپنے ملک کو لوٹ رہے ہو، اپنے ملک پر ظلم کر رہے ہو، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ کوئی شرم و حیا بھی تو ہونی چاہیے نا۔ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو اختیار نہیں ہے کہ کافر کے بغیر لڑائی کے کافر کے مال پر قبضہ کریں، اس کو قیدی بنائیں، تو باقی لوگوں کی کہاں سے اجازت مل گئی؟ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ کافر جو ہے ان کے ساتھ بغیر لڑائی کے ان کے مال پر قبضہ کر لو اور ان کو گرفتار کرو، جب اللہ کے پیغمبر کو یہ اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تو ان کو کس نے دے دی ہے کہ وہ اپنی قوم کا پیسہ لوٹیں، ان کو جو ہے جیلوں میں بند کریں ناحق طور پہ جھوٹے الزامات سے، اور چوری ڈاکے سے جو ہے لوگوں کا مال کھا کر جو ہے جائیدادیں بنائے اپنی نسلوں کے لیے؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ مسلمانوں کا مال۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو کافروں کا مال جو ہے اس پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، ان کو قیدی بنانے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو تم کلمہ پڑھنے والے اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے جیلوں میں ٹھونس رہے، ظلم سے، زیادتی سے، بدماشی سے، اور بدماشی سے ان کا مال لوٹ رہے ہو تم۔ یہ کہاں سے اجازت مل گئی ہے؟ اور جتنے خبیث جعلی علماء اور مفتی ہیں وہ سب اس حرام خوری میں جو ہے سب شامل ہے۔ کسی کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، کوئی حیا نہیں اللہ کا، کوئی ترس نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن پوری بےغیرتی اور بے شرمی کر رہے ہیں۔ اللہ تو کافر کے مال پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، کافر کو ناحق طور پر جیل میں بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہاں ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے اللہ نے کافروں کے نظام کو فتنہ قرار دیا۔ مسلمانوں سمجھو اس بات کو، تم اپنے رب کی بات بھی نہیں مانتے۔ کیا کلمہ پڑھا تم نے؟ کس لیے کلمہ پڑھا ہے؟ فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت دانائی والا ہے۔ لولا کتاب، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سابقہ، آگے گزرا ہوا، یعنی پہلے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے پہلے ازل سے نہ لکھا ہوتا، لمسکم، البتہ چھوتی تم کو یا چھوتا تم کو، عذاب مما، اس سے، غنمتم، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، حلالن، تو نہیں، میں فی ما بیچ، اس کے اخذ تم جو پکڑا تم نے، عذاب عظیم، عذاب بڑا۔ یہ جو تم نے قیدی بنائے ہیں، بدر کے میدان میں جو قیدی بنے تھے 70 بندے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو، خاص معاملات میں جہاں وحی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، عام حکم ہے، وہاں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ اب جو بدر کے قیدی تھے مکہ والوں کے، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ 70 کی تو گردنیں اڑ گئیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اب یہ جو قیدی بنے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، جو میرے خاندان کے قیدی ہیں ان کو میرے سپرد کرو، میں ان کی گردنیں کاٹوں گا، اور جو دوسرے لوگوں کے خاندان سے ان کو ان لوگوں کے سپرد کرو، وہ ان کی گردنیں کاٹے۔ لیکن اس عمر فاروق کے فیصلے کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو ان کو۔ وہ نرم دل تھے ابو بکر صدیق،
تو نبی علیہ السلام نے جو ہے اس فیصلے پر، صدیق اکبر کے فیصلے پر جو ہے عمل کر دیا، ان کو قیدی کیا، ان کو پھر جو ہے ان سے جو ہے جو کچھ تھوڑا بہت تھا ان سے دے کر ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر میں ازل سے یہ نہ لکھا ہوتا کہ ان کو جو ہے کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے، اگر میں نے نہ لکھا ہوتا کتاب میں، تو میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچاتا۔ مطلب یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، ایسی نرمی جو ہے کافر کے ساتھ کہ اس سے قیدی بنا تھا تو اس کے کچھ لے کر چھوڑ دو اس کو، یہ نرمی جو ہے کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ چونکہ میں نے ازل سے یہ لکھ دیا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ ان سے کچھ لے کر قیدیوں سے ان کو رہا کر دیا جائے۔ صدیق اکبر کا فیصلہ جو ہے ایسا ہی تھا، اور میں نے بھی ازل سے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں یہ فیصلہ نہ لکھا ہوتا میں نے لوح محفوظ کے اندر، تو جو تم نے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا ہے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے زمانے کے مشورے کی یہاں پر تائید کی ہے کہ کافروں کا علاج وہی تھا جو عمر فاروق نے کہا ہے کہ ان کی گردنیں کاٹی جائیں۔ یہ کیوں آئے ہیں ایمان والوں پر حملہ کرنے؟ یہ کافر ہیں، ان کی گردنیں ہی کاٹنی چاہیے تھیں، لیکن چونکہ میں نے جو ہے فیصلہ یہی ہے، حق یہی ہے کہ ان قیدیوں کو بھی قتل کیا جائے، لیکن چونکہ میں نے ازل سے یہ لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ جو ہے میرا لکھا ہوا ابوبکر صدیق کے جو ہے مشورے کے مطابق ہو گیا، اس لیے تم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر میں اس کام پر جو ہے ان کو معاوضہ لے کر چھوڑنے پر تمہیں سزا دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے خلاف حقیقی فیصلہ وہ ہے جو عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے خاندان کے ان کو میرے سپرد کرو، میں ان کی اپنے ہاتھ سے گردنیں اڑاؤں، اور جو باقی کے خاندانوں سے ہیں وہ ان کو دو قیدی اور وہ ان کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائیں۔ اللہ نے عمر فاروق کا جو فیصلہ ہے اس کی تائید کی ہے کہ کافروں کا حقیقی علاج یہی ہے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن چونکہ میں نے ازل سے لکھا ہوا تھا اور اس کے مطابق ابوبکر صدیق کا مشورہ آ گیا اور اس پہ عمل ہو گیا، چلو میں نے چھوڑ دیا، ورنہ اگر میں نے لکھا نہ ہوتا تو میں سزا دیتا۔ فرمایا فَكُلُوا، پس کھاؤ ایمان والو، مما اس میں سے غنیم تم جو مال غنیمت حاصل کرو تم، حلال طیباً، حلال اور پاکیزہ۔ اس سے پہلی امتوں پر کافروں کا بچا ہوا مال غنیمت جو تھا وہ جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، پاکیزہ نہیں تھا، لیکن اس امت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا چھوڑا ہوا مال جو ہے اس کو حلال اور طیب پاکیزہ قرار دے کر کہا کہ مومنوں کھاؤ کافروں کا چھوڑا ہوا مال، تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ جبکہ پہلی امتوں کے بارے میں کے متعلق یہ نہیں فیصلہ تھا، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، نہیں کھا سکتے تھے، نہیں حلال تھا، نہیں پاکیزہ تھا۔ جس طرح ہم پیچھے جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے جو ہے واقعات پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جھگڑے میں دونوں نے جو ہے قربانیاں کی اور ان کو کھلے میدان میں رکھ دیا، آسمان سے ایک آگ آئی، وہ بڑے کی آگ کو جو ہے حابیل کی قربانی کو کھا گئی، قبول ہو گئی۔ جس کو آسمانی آگ قربانی کو اپنا جلا دیتی وہ قبول ہو گئی قربانی، اور چھوٹے کی قربانی جو ہے قبول نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو آگ نہیں کھا کر گئی۔ تو پہلے جو ہے امتوں میں جو ہے قربانی کا گوشت بھی نہیں جائز نہیں تھا، ورنہ آگ آ کر کیوں کھاتی؟ ہمارے لیے قربانی کا گوشت بھی جائز قرار دے دیا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما اس میں سے غنیم تم جو مال غنیمت حاصل کرو تم، حلال طیباً، یہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ میں نے مال غنیمت جو ہے دشمنوں کا چھوڑا ہوا مال جو ہے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنا دیا ہے، لہٰذا اس کو کھاؤ
یہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، کہ اگر فتح آ گئی ہے تو پھر تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تکبر غرور کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی ناراضگی سے بچو، ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، رحم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق۔ ابھی 8 منٹ ہیں جی، کوشش کرتا ہوں جتنا میں پڑھ سکوں میں اتنا پڑھ دوں، ٹائم جو ہے میں قرآن پہ لگ جائے اتنا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا صحابہ کو کہ وہ آگے گزر جائیں گے، ہماری پکڑ سے، گرفت سے بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کافر نہ سمجھیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے، کمزور کر سکتے، بے بس کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وَأَعِدُّوا، اور مومنوں تیاری کرو، لَهُمْ واسن کافروں کی، ما جو استطاعت تم طاقت رکھتے ہو تم، من قوت، قوت افرادی قوت سے، مجاہدین کے تیار کرنے سے، من رباط الخیل، اور باندھنے خاص گھوڑوں کے سے، یعنی جنگی گھوڑے تیار کرو۔ تو آج کے دور میں ٹینک جو ہے اور دیگر جو ہے ہوائی جہاز، جو لڑکا جہاز ہیں یا اور جو اسلحہ ہے، اس کی تیاری ہے۔ فرمایا ترہبون، تم ڈراؤ گے بہی، ساتھ اس تیاری کے، عدو اللہ، دشمنوں اللہ کے کو، عدوکم، اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور دوسرے لوگوں کو ڈراؤ گے، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، جو تمہارے سامنے کافر ہے وہ بھی تمہاری تیاری سے ڈریں گے، اور جو ان کے پیچھے ہے ان کے دلوں میں جو ہے تیاری کر کے خوب جو ہے خوف پیدا کرو، ڈر پیدا کرو۔ لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ان کو، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، جو وفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم، طرف تمہاری، وانتم لا تظلمون، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر کافر جھک جائیں، جنحوا جھک جائیں، للسلم واسطے سلامتی کے، یعنی جنگ روک دیں وہ، فجنا، پس تم بھی جھک جاؤ، لہا، واسطے اس کے، اگر ہم سلامتی کے لیے جو ہے وہ جھک جائیں گے، ہم جی اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں نقصان کریں گے، جنگ جو ہے ہم جو ہے نہیں لڑنا چاہتے، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم بھی امن سے رہو۔ وتوکل اللہ، اور بھروسہ کرو، یقین کرو اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی، انہ، بے شک وہ اللہ هو السمیع العلیم، وہی حقیقت میں بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ علم والا۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں کافر، ان يَخْدَعُوكَ، یہ کہ وہ دھوکہ دے تجھ کو، اگر یہ وعدہ کر کے صلح کا میدان جنگ میں سفید جھنڈے کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے اس کے بعد یہ تمہیں دھوکہ دیں تو پریشان نہیں ہونا۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ۔ جب اگر یہ بدعہدی کریں گے صلح کے بعد تو پھر اللہ ان سے نپٹے گا۔ هو الذی، وہ ذات ہے، ایدک، جس نے مدد کی آپ کی، بنصرہ، ساتھ اپنی مدد کے، بالمؤمنین، ساتھ حقیقی ایمان والوں کے، والف، اور اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بین قلوبہم، درمیان ان مومنین کے دلوں کے، لو انفقتا، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما، جو دولت، جو نعمتیں، فی الارض، بھی زمین کے یا زمین سب کی سب، ما الفتا، نہ تو محبت پیدا کر سکتا، نہ تو الفت پیدا کر سکتا، بین قلوبہم، درمیان ان کے دلوں کے، مومنین کے دلوں کو دنیا کا مال خرچ کر کے جو ہے نہیں ملا سکتا تھا، نہیں محبت آپس میں پیدا کر سکتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا ہے، محبت پیدا کر دی ایک دوسرے سے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی درمیان ان کے، انہ، بے شک وہ اللہ عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، دانائی والا۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی نبی، سچے نبی، خاص نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن، اور ان لوگوں کو بھی اللہ کافی ہے، اتباع کا، جو پیچھے چلتے ہیں آپ کے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والے، حقیقی ایمان والوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ساری دنیا آپ کے خلاف آ جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے بالکل، اور اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی سچے نبی، خاص نبی، حرص، ترغیب دے، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کو، علی القتال، اوپر خاص لڑائی یعنی جہاد پر، مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آئیں گے، مئتین، 200 پر، 1 10 کی نسبت۔ اگر تمہارا دشمن جو ہے 200 کی تعداد میں، تو تم میں سے 10 مجاہدین ضرور ہونے چاہیے ان کے مقابلے کے لیے۔ وَإِن یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے 100 مجاہد، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، الفین، الفن، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کافروا، جو کافر ہوئے۔ اگر کافروں کے جو ہے
ایک ہزار ہیں تمہارے مقابلے میں تو تمہیں ان ہزار کے مقابلے میں 100 مجاہد جو ہے ضرور جو ہے اور ان کے مقابلے میں بھیجنا چاہیے تیاری کر کے۔ بِأَنَّهُمْ بس اب اس کے وہ کہ بے شک وہ قوم ہے لا یفقہون نہیں سمجھتے، وہ جاہل بے وقوف ہیں، وہ تمہارے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، بس آپ تیاری ضرور کریں اتنی۔ الآن اب خفف اللہ ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے عنکم تم سے، یہ مجاہدین کو تیاری کرنے کا جو بوجھ ہے اللہ نے ہلکا کر دیا۔ اب کیا ہے کہ وعلم اور اس نے جان لیا انا کہ بے شک فیکم بھی تمہارے ضعفاً کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ پس اگر ہوں تم میں سے 100 مجاہد صابرۃ صبر کرنے والے یغلبوا مئتین تو وہ غالب آئیں گے 200 کافروں پر۔ یعنی اگر پہلے تو تھا کہ 10 کافر ہیں تو اس کے مقابلے ایک مومن جو ہے کافی ہے، تیار کر کے بھیج دو، اور اب ہے کہ اگر 100 کا کافر ہیں نہیں 200 کافر ہیں تو اب جو ہے چونکہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تمہارے اندر وہ طاقت قوت نہیں رہی، اس لیے 200 کافر کے مقابلے اب تم 100 مجاہد جو ہے وہ بھیجو، 1-2 کی نسبت میں 2 کے مقابلے میں 1 مجاہد۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ اگر ہوں تم میں سے 1000 یغلبوا غالب آئیں گے الفین 2000 پر بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے حکم سے، کامیابی اللہ کے فیصلے سے ہوگی، ایسے تعداد وغیرہ سے اسلحے سے نہیں ہوگی۔ واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ ساتھ ہے کہ صبر کرنے والوں کی۔ ما کان للنبی نہیں ہے لائق واسطے نبی واسطے کسی بھی نبی کے، ما کانا نہیں ہے لائق لنبی واسطے کسی بھی نبی کے ان یکونا یہ کہ ہوں لہو واسطے اس کے اسرا قیدی حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ خون بہارے فی الارض بھی زمین کے، جب تک کافر جو ہے یہ الغار نہ کریں اور ان کے ساتھ لڑائی نہ ہو۔ کوئی نبی کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ جو ہے کافروں کو قیدی بنائے، ان کو جیل میں ڈال دے۔ تریدون تم ارادہ رکھتے ہو رز دنیا مال دنیا کے کا، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا۔ تم دنیا کا مال دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں آخرت کی نعمتیں جو ہے ان کے لیے تیار کر رہا ہے۔ واللہ یعنی اخلاقیات اللہ تیار کر رہا ہے، اس اخلاقیات کی وجہ تم اللہ کی نعمتیں جنت حاصل کرو گے، اخلاقیات کی بنیاد پر کہ کافروں کے ساتھ بھی تم جو ہے اچھا سلوک کرو۔ اگر کافر جو ہے یلغار نہیں کرتے ہیں، امن پسند ہیں، تو ان کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے ساتھ بھی اخلاق سے رہو۔ واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے، دانائی والا ہے۔ لولا کتاب اگر نہ ہوتا لکھا ہوا من اللہ کی طرف سے سابقہ کا گزرا ہوا، لمسکم البتہ چھوتا تم کو فیما بیچ اس کے اخذ تم جو لیا تم نے قیدیوں سے عذاب عظیم عذاب بہت بڑا۔ یہ جو بدر کے قیدیوں سے تم نے معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا ہے، میں نے یہ عذر سے ایسا لکھا ہوا تھا، اگر نہ لکھا ہوتا تو میں تمہیں بڑے سخت سزا دیتا۔ کافروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مطلب یہ ہے کہ جو ہے ان کو قتل کرنا چاہیے، ان سے معاوضہ لے کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ فَكُلُوا پس کھا لو مما اس میں سے غنیم تم جو مال غنیمت حاصل کرتے ہو تم حلال طیباً حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔